السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پی فور پردیسی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی ہیں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ایک دن ایران کا مشہور بادشاہ نوشیرداں کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک بوڑھا ملا، جسے دیکھ کر بادشاہ نے پوچھا، بڑے میاں تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ بوڑھے نے جواب دیا، جہاں پناہ کی عمر اور دولت زیادہ ہو، اس گناہ گار کی عمر صرف 4 سال کی ہے۔ نوشیرداں نے کہا، میں یہ بڑھاپا اور اتنا جھوٹ، تمہاری عمر 80 برس سے کم نہیں ہو سکتی۔ بوڑھے نے جواب دیا، جہاں پناہ حضور والا کا اندازہ بہت درست اور بالکل صحیح ہے، مگر 80 میں سے 76 سال اس عاجز نے یوں ہی گوا دیے، جن میں صرف اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پالنا ہی کام سمجھتا رہا، اس کے سوا نہ کوئی نیکی کمائی، نہ کسی غریب کی مدد کی۔ اب 4 سال سے یہ عقل آئی ہے کہ ہم لوگ فقط اپنے ہی لیے پیدا نہیں ہوئے بلکہ دوسروں کا بھی ہم پر کوئی حق ہے، اور اب اس پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے اصلی عمر صرف 4 ہی سال کی سمجھتا اور گنتا ہوں۔ باقی فضول بوڑھے نے کیسی اچھی بات کہی کہ جب تک آدمی اپنے کام کو نہ سمجھ لے، آدمیوں میں نہیں گنا جاتا۔ بزرگی عقل پر ہے، عمر پر نہیں، اور سخاوت دل پر موقوف ہے، مالداری پر نہیں۔ جو لوگ ان باتوں کو پہلے سے سمجھ لیں، ان کی کسی بات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ وہ ہمیشہ کمزوروں اور غریبوں کی مدد کر کے بھلائیاں حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایک دوسرے سبق آموز واقعے کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا۔ اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان سے دعائیں لے کر گھر سے چل دیے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے عبداللہ سے پوچھا، کیا تم اس کو ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، یوسف تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یوسف نے کہا، ابا جان، میں نے وہ سیب کمرے میں بند ہو کر اندھیرا کر کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن نے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم تم نے کیا کیا؟ سلیم نے کہا، ابا جان، میں نے کتاب اسماء حسنہ میں پڑھا ہے، اللہ کا ایک نام ہے البصیر، ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا۔ میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں یہ سیب نہ کھا سکا۔ عبد الرحمن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹو، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اور دوستو، آخر میں تھوڑا ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے اور تھوڑا فن بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ہم آپ کے انٹرٹینمنٹ کے بھی ضامن ہیں۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے سب سے قابل وزیر سے کہا کہ اس کی مملکت میں سے 5 احمق ترین لوگوں کو 1 مہینے میں تلاش کر کے اس کے حضور پیش کیا جائے۔ 1 مہینے کی جد و جہد کے بعد وزیر نے صرف 2 احمقوں کو پیش کیا۔ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے 5 احمقوں کو پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ وزیر نے کہا، حضور مجھے ایک ایک کر کے احمقوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر نے پہلا احمق پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بڑا احمق ہے، اس لیے ہے کہ بیل گاڑی میں سوار ہونے کے باوجود اس نے سامان اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے احمق کو پیش کرتے ہوئے کہا، اس شخص کے گھر کی چھت پر بیج پڑے تھے، ان بیجوں کی وجہ سے چھت پر گھاس اگ گئی۔ یہ شخص اپنے بیل کو لکڑی کی سیڑھی سے چھت پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بیل چھت پر چڑھ کر گھاس چر لے۔ وزیر نے کہا، عالی جاں، بطور وزیر مجھے اہم امور سلطنت چلانے تھے، مگر میں نے 1 مہینہ احمقوں کی تلاش میں ضائع کیا
اور صرف 2 احمق تلاش کیے، اس لیے تیسرا احمق تو میں خود ہوا۔ وزیر نے ذرا سا توقف کیا تو بادشاہ چلایا، چوتھا احمق کون ہے؟ وزیر نے عرض کیا، عالم پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وزیر نے کہا، عالی مرتبت آپ وقت کے بادشاہ ہیں اور تمام رعایا اور سلطنت کے امور چلانے کے ذمہ دار ہیں، مگر قابل ترین اور اہل افراد کو تلاش کرنے کی بجائے آپ نے احمق ترین لوگوں کو تلاش کرنے میں نہ صرف اپنا وقت برباد کیا بلکہ ایک اہم وزیر کا وقت بھی برباد کیا، لہٰذا چوتھے احمق آپ ہیں۔ دوستو، انشاءاللہ ایک نئے دن میں اور ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور تو آج کے لیے ہمیں اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔